مجھے کسی نے کوئی ویڈیو لنک بھیجا جس میں کوئی وہ قادیانیوں کی جو بنائی ایک تحریک لبیک کے نام کی کوئی تنظیم یا تحریک ہے، جس کا بانی جو تھا وہ خود مرتد ہو مرا اور بہرحال میں تو شروع دن سے یہی کہتا چلا آ رہا ہوں کہ یہ قادیانی ایجنسی ساختہ ایک تحریک ہے، اور جس کا مقصد جو ہے بظاہر قادیانیوں کے خلاف اور ختم نبوت کے تحفظ کا نعرہ تو لگایا جائے، لیکن اندر خانی قادیانیوں کے مفادات کی. اور یہ ہمیشہ سے ایسا ہوتا آیا ہے، کوئی نئی چیز نہیں ہے. میں بے شمار مثالیں دے چکا. جنرل ضیاء الحق کے بارے میں، وہ قادیانی تھا لیکن بظاہر قادیانی مخالف تھا، لیکن اندر خانی اس نے پاکستان کے اندر جتنی خدمت قادیانیت کی ہے کسی نے نہیں کی. تو یہ خیر وہ جو کلپ تھا یا جو بھی مسئلہ تھا وہ یہ تھا کہ تحریک لبیک نے 2-3 قادیانیوں کو ٹکٹ دے دیے الیکشن کے. یہ دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ تحریک لبیک جو ہے کوئی نمائندہ نہیں ہے ختم نبوت کی یا اسلامی مسئلے کی. یہ خود ایک صلح کلی اور قادیانیوں کی بنائی ایک تنظیم ہے، اس لیے اس کی ریجیکشن، اس کو رد کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے. اور جو میں ثابت کر چکا، یہ نہیں کہ میں صرف دعویٰ کر رہا ہوں ہر طرح سے. تو اس میں کوئی اچنبے کی بات نہیں کہ انہوں نے قادیانیوں کو ٹکٹ دے دیے اپنی پارٹی کے لیے، اپنی الیکشنز کے لیے. وہ جو مردود جن کا لیڈر خود مرضیوں کو عاشق رسول کہہ کر توبہ، اللہ نے اس کو توفیق نہیں دی، مر کے مردار ہو گیا، تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. تو دیکھیے مسئلہ کیا ہے کہ میں نے بہت عرصہ سے یہ ایک کمپین شروع کی ہوئی ہے جس کا نام مرزئی ہٹاؤ تحریک ہے، کیونکہ میرا یہ دعویٰ ہے کہ پاکستان کے تمام شعبوں کے اوپر ریاستی اور بڑے بڑے پیداواری جو ہیں ادارے، وہ تمام کے تمام 1947 سے اب 2024 ہے، یہ قادیانیوں کے کنٹرول میں ہیں. قادیانی افسران ہیں یہاں پر، قادیانی جو ہیں وہ مکمل پاکستان کے اندر قادیانی ڈومینیشن ہے. اور میرے اس دعوے کو ایک شخص نے جرت نہیں کر سکا کہ وہ میرے اس دعوے کو یہ کہہ کے کہ بھی آغا وسیم جو کہتا ہے یہ غلط ہے کہ پاکستان کے اندر قادیانی ڈومینیشن ہے، جبکہ یہاں پر تو مسلمان ہیں اور یہ اور وہ. ایک شخص نہیں، تا قیامت نہیں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ میرا یہ دعویٰ درست ہے. نہ صرف میں جانتا ہوں بلکہ اس بہت سارے لوگوں کو باور کرانے میں بھی کامیاب ہو چکا ہوں. اگرچہ میری مخالفت نام نہاد مذہبی طبقہ، لبرل تو خیر ہے ہی ہیں، لیکن نام نہاد مذہبی طبقہ بھی کرتا ہے. خیر مجھے مجھے نام سے کوئی غرض نہیں، میں اپنے پیغام کو پریفر کرتا ہوں، اس کو سنو. تو یہ مسئلہ ہے. میں نے کہا تھا کہ یہ مذہبی جماعتوں کا اولین فرض تھا کہ آغا وسیم کی اس تجویز پر کہ تمام پارٹیاں جتنے بھی امیدوار ہیں پاکستان کے یہ جو فورتھ کمنگ الیکشنز ہیں، اس میں جتنے بھی امیدوار ہیں ان سب سے اعلانیہ لائیو ایک عوامی حلف لیا جائے کہ وہ جب تک یہ اپنی زبان سے اعتراف نہیں کرتے کہ وہ مرزا غلام احمد ولد مرزا مرتضی سکنہ قادیان، جس نے اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا، دراصل وہ جھوٹا تھا، وہ کذاب تھا، مر کے جہنم کا کتا بن گیا، اور اس کو جو بھی نبی یا مجدد مانتا ہے تو ہر امیدوار یہ بیان دے کہ وہ اس کو بھی کافر سمجھتے ہیں. یہی معیار ہے شریعت کا، یہی اللہ کا حکم ہے. اس کے مطابق
मौलवी जो हैं हरामजादे, ये तो इन्होंने कोई तवज्जो नहीं दी। क्यों? कि ये दीन फरोश हैं, क्यों कि ये नबी के नाम को फरोख्त करने वाले हैं, ये ख़त्म नबूवत के नाम को फरोख्त करने वाले हैं। इनकी तारीख ये रही है। और आज अगर कोई मौलवी उठ के कहे कि उसने ख़त्म नबूवत का पैरा दिया, तो ये बदतरीन झूठ है। मैं जानता हूं कि कैसे कादियानी माफिया जो है अपने ही हम मजहबों को, अपने ही हमदर्दों को, अपने ही लोगों को जो है अपने ओपोनेंट के तौर पर खड़ा करके तो अवाम को बेवकूफ़ बनाने के चक्कर में कि देखो जी जनरल ज़ियाउल हक एंटी कादियानी है, ये तो इस्लाम का हीरो है, ये डॉक्टर इकबाल एंटी कादियानी है जी, ये तो इस्लाम का हीरो है। क्योंकि यही उनका मुफाद है कि लोग जो हैं वो फ्रेब में मुब्तला रहें। जो कौमें फ्रेब और गुमराही में मुब्तला हो जाती हैं उनकी इस्लाह नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। और ये आजमाया गया है पाकिस्तान के अवाम के ऊपर। तो इसलिए बुनियादी बात यह है कि जब ये मैसेज मैंने, अच्छा कोई मौलवी आके बताए कि ये मैसेज जो दिया था कि हर उम्मीदवार से हलफ लिया जाए, यानी ये नहीं, ये कहना इनफ नहीं है। कोई मिलियन बार कहे कि मैं खत्म नबूवत पे यकीन रखता हूं, यकीन नहीं करना, क्योंकि मेयार हमारा वो शरीयत का असूल है। ये मौलवी, ये बैंड, मैं क्या कहूं, ये हरामजादे मौलवी जो कहते हैं हमने पाकिस्तान के अंदर शरीयत लगानी है, शरीयत के एक छोटे से जूस के ऊपर जो है वो बयानबाजी नहीं करते। तो अगर आज जो डिस्प्यूट तहरीक लब्बैक के ऊपर जो मसला आ रहा है कि उन्होंने कादियानियों को टिकट दी, मेरे लिए तो कोई, मैं तो उस सारी तहरीक को कादियानी साख्ता समझता हूं। ओके, और ये तारीख और वक्त प्रूव करेगा कि मेरा दावा दुरुस्त था। तो बात क्या है कि ये फिर भी अगर ये देखकर, ये जानकर कि पाकिस्तान के अंदर सियासी जमातों के अंदर मुकम्मल होल्ड कादियानियों का रहता चला आ रहा है, 80-90% कैंडिडेट्स जो हैं हर जमात के वो बुनियादी तौर पे कादियानी होते हैं, लेकिन क्या कहा जाता है, वो मुसलमान उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन में हिस्सा लेके कौमी असेंबली में पहुंचकर हर कोशिश करते हैं कि किसी ना किसी तरीके से पाकिस्तान के अंदर कादियानियत का जो स्टेटस एज ए मुस्लिम है वो बहाल हो जाए और पाकिस्तान को मजीद प्रो कादियानी स्टेट बना दिया जाए। तो जब ये, और मैंने ना सिर्फ दावा किया है बल्कि पाकिस्तान के बड़ी बड़ी सियासी फैमिलियों का बराह रास्त कादियानी होना जो है उसके तमाम सबूत सामने पेश किए हैं। देखिए, ज़ियाउल हक फैमिली कादियानी, चौधरी फैमिली कादियानी, क्या नाम है उसका, ये मजीद जितने भी हैं, चीमा है, कोई गोंदल है, कोई पराचा हैं, तो उन सब के मैंने जो है दस्तावेजी और कादियानियों की अपनी ज़ुबानी जो है वो बयानबाजी सामने लगाई है कि ये सारी फैमिली जो पॉलिटिकल फैमिलीज़ हैं, हत्ता कि सिंध के वडेरे, बलोच सरदार, वहाँ केपी के बड़े बड़े खान, ये जो भी सियासी खानदान है पाकिस्तान में 90% कादियानी है। मैं कम बता रहा हूं, आई नो कि ये 90 से भी ज्यादा है, लेकिन यहां कोई बात सुनता नहीं है। अब प्रूफ कर चुका कि ये जनाब कादियानी खुद कह रहे हैं कि क्या नाम है उसका, नवाज शरीफ फैमिली को बनाने वाले कादियानी है। तो जाहिर है कादियानी सिर्फ और सिर्फ अपने हम अकीदा, हम मजहब को ही सपोर्ट करते हैं, दूसरों को नहीं करते। ये एक रियलिटी है। हाँ, अगर कोई गैर कादियानी हो उसकी सपोर्ट इसी सूरत में करेंगे कि वो कादियानी हो जाए या कादियानी नवाज हो जाए।
تو قادیانی نواز ہونا بھی تو قادیانیت ہی ہے نا. اس کے اوپر تو مولوی نہیں بولتے. یہ اس سے حرام زادہ کتی کے بچے ہیں. تو جناب علی جب یہ چیز ثابت ہے کہ جناب کوئی سندھ کا تالپور ہو، کوئی وہ جمالی ہو بلوچستان کا، کوئی چودھری ہو پنجاب کا، یا کوئی خان ہو کے پی کے کا، یہ سیاسی فیملیز جو ہیں یہ سب کی سب قادیانی ہیں اور انہی کا ہولڈ ہے. اور یہ مختلف جماعتوں کے اندر جو ہے شامل ہو کے مسلمانوں کے ووٹ کے اوپر جو ہے وہ آ کے تو وہ کر. اگر ہے کسی کے اندر ہمت تو میرا اس بیانیے کو رد کرنے کی کوشش تو کر کے دیکھیں. تو اگین پھر وہی بات ہے کہ اگر ان حرام زادے مولویوں نے میری اس تجویز کو عملی طور پر آگے لایا ہوتا کہ جتنی پارٹیاں ہیں، جتنے بھی امیدوار ہیں جو نان مسلم براہ راست کہتے ہیں، کوئی ہندو ہے، کوئی سکھ ہے، کوئی، وہ ایگزیمپٹ ہیں اس سے، کیونکہ وہ تو دعویٰ نہیں کرتے کہ ہم مسلمان ہیں، وہ تو اپنے مذہب کو بتاتے ہیں جو ان کا مذہب ہے. تو یہ لوگ جو پاکستان کی بنیادوں میں جو ہے ایک دیمک کی طرح لگ چکے ہوئے ہیں، اور انفارچونیٹ ہے اس کے اوپر کسی نے کوئی توجہ نہیں دے رہا. تو آج تحریک لبیک میں یہ مسئلہ پیدا نہ ہوا ہوتا کہ بھئی وہ لوگ جو ہیں وہ کینڈیڈیٹ جنہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ مرزے کو جو شرعی طور پہ اس کا جو ہے رد کیا ہے مرزے کا، پھر ہمارے پاس تو آگے دلوں کے حال تو اللہ جانتا ہے، لیکن جو ظاہر میں ہے پھر ہم نے وہی ماننا ہے. پھر ہم ایسے لوگوں کو قادیانی نہیں کہہ سکتے. مجھے کسی نے بتایا کہ جن لوگوں کے اوپر یہ الزام لگا ہے کہ بھئی یہ تحریک لبیک کے کینڈیڈیٹ جو ہیں وہ قادیانی ہیں، تو جناب وہ کہتے ہیں کہ جی انہوں نے کیا کیا تھا، انہوں نے یہ بیان دیا تھا کہ مرزا قادیانی کو وہ قذاب سمجھتے ہیں اور یہ اور وہ. کس کے سامنے دیا تھا؟ وی ڈونٹ نو. ہو سکتا ہے چند ایک قادیانیوں جو مولویوں کے بیس میں قادیانی ہیں جو اس تحریک میں شامل ہوئے ہیں، بہت سارے ہیں. وہ اس کا بانی خود مادر چوت قادیانی تھا. تو بات کیا ہے، وہ دلیل نہیں ہے کہ 10 مولوی آ کے کہہ دیں جی انہوں نے ہمارے سامنے مرزا کا کنڈیم کیا تھا. واٹ از دا پروف؟ تو پبلک میں لے کے آئیں. اسی لیے میں نے کہا تھا کہ لائیو پبلک کے اندر آ کر ہر امیدوار، ہر پارٹی کا، پیپلز پارٹی کا، نواز شریف کا، عمران خان کا، وہ آ کے یہ بیان دے. لیکن کس سیاسی پارٹیوں نے تو کرنا نہیں تھا، لیکن مولویوں کا تو فرض تھا جو تو اپنے آپ کو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ختم نبوت کی حفاظت کے لیے ہم یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں. ان کا تو فرض تھا ہاں یا یہ کہیں کہ کوئی بھی امیدوار کسی بھی پارٹی کا جو ہے وہ قادیانی نہیں ہے، ہڈن قادیانی نہیں ہے، تو میں مانوں. تو یہ خیانت، مسلسل خیانت کی جا رہی ہے. اور اسی لیے میں کہتا ہوں کہ جناب علی آپ ان قادیانی ساختہ پلید پارٹیوں کو جو ہے آپ سپورٹ کر کے آپ ووٹ دے کے دراصل یہ ووٹ سیدھا اور سیدھا مرزا مسرور کی جولی میں آپ ڈال رہے ہیں. اور گناہگار ہیں آپ، گناہگار ہیں، اس لیے کہ میں بتا چکا ہوں. پہلے معلوم نہیں تھا وہ اور بات ہے، اب میں بتا چکا ہوں. اور اگر کوئی حلالی ہے تو میری بات کا جواب دیا کر. تو یہ ہم جانتے ہیں کہ جناب پاکستان الیکشن کمیشن کا ادارہ بھی قادیانیوں کے تسلط میں ہے. ایک بہت بڑا قادیانی تھا، کیا نام ہے اس کا، این فاروقی، جس نے جماعت غیر اسلامی کے مولوی طفیل کے ساتھ مل کر بھٹو شہید کے خلاف وائٹ پیپر لکھا تھا. اوکے، تو یار یہ کتنی بڑی غداری ہے اسلام کے ساتھ. این فاروقی
وہ اوپن قادیانی تھا، وہ اس نے کبھی بھی اپنی قادیانیت کو چھپایا نہیں تھا، وہ ہڈن قادیانی نہیں تھا. اوکے، بہت بڑا بیروکریٹ تھا یہ وہ. اور جنرل ضیاء الحق قادیانی کا دور حکومت آیا تو مولوی طفیل جو کہ امکانی طور پر قادیانی ہی تھا، لیکن کیونکہ ان کا طریقہ کار ہوتا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ اپنے ہی لوگوں کو مختلف پارٹیوں میں ڈال دیتے ہیں. ایون پیپلز پارٹی میں بے شمار لوگ جو تھے وہ قادیانی تھے. ڈاکٹر مبشر حسن قادیانی تھا، وہ کیا معراج خالد قادیانی تھا، اور مینی مور. اب نام سارے جو میں سابقہ ویڈیوز میں نام مینشن کر چکا ہوں. اب کیونکہ میں تو فی البدی بولتا ہوں، مجھے کوئی لکھ کے تو وہ عادت نہیں ہے، تو اس لیے اگر نام بھول جاؤں تو ڈزنٹ میٹر. لیکن موسٹلی جو لیفٹسٹ، سو کولڈ لیفٹسٹ تھے وہ قادیانی تھے. ملک معراج، ملک معراج خالد آئی تھنک ہز نیم واز، وہ تک قادیانی تھا. جنگیر بدر تک، یس جنگیر بدر بورن ان مسلم فیملی، لیکن بعد میں وہ کنورٹ ہو گیا تھا قادیانیت میں. تو یہ پیپلز پارٹی کی بھٹو صاحب کے دور میں بھی ہڈن قادیانی جو ہے وہ لیفٹسٹ کے بیس میں آ کے تو وہ پارٹی کے اندر شامل ہو گئے، اور پھر وہی قادیانی جو ہیں وہ آ کے بتا رہے ہیں یہ تو بھٹو صاحب نے سیاسی پریشر میں اور مولویوں کے پریشر میں آ کے ان کو نان مسلم ڈکلیئر کیا تھا. بہن چودا تو دس تو کون ہے، تو مرزا نو کی سمجھنا، پھر مننا، پھر ہے بیان دے. تو یہ ان کے اپنے ہی لوگ ہوتے ہیں، اور یہ جھوٹ بول رہا ہے مادر چود. اب تو خیر مر کے جہنم کا کتا ہو گیا ہے. آئی نو ہم پرسنلی، یہ بھی بات نہیں ہے. تو یہ سارا وہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، یہ پانی پت انڈیا سے مائگریٹ کر کے آئے تھے، اور یہ سارے قادیانی ہیں. ان کے باپ دادا سب مرزے کے شاگرد تھے. تو ایسے لوگ پھر آ کے وہ دوسرا قادیانی جو جرنلسٹ ہے، کیا نام ہے، انیس ناگی کیا تھا، وہ جو کرشن نگر لاہور میں رہتے تھے. میں جانتا ہوں کہ ان کی فیملی بیک گراؤنڈ کیا ہے، لیکن بہرحال چھوڑیں ان چیزوں کو. تو وہ سارے قادیانی تھے. اب وہ ایک قادیانی دوسرے قادیانی کے پاس جا کے انٹرویو لے رہا اور پوچھ رہا ہے کہ بھٹو نے یہ 1974 کا فیصلہ کیوں کیا تھا، اور وہ دوسرا قادیانی مبشر حسن کہہ رہا ہے یہ تو جناب یہ تھا اور وہ تھا، وہ جنانا تھا مادر چوت. خیر the reality is totally different. کہا جاتا ہے جی وہ کیا نام تھا، شاہ فیصل کے دباؤ میں آ کر یہ ہوا، لیکن یہ جھوٹ ہے. شاہ فیصل خود مرزئی تھا. اوکے، وہ اس لیے مرزئی تھا. سنو مولوی ہوتا ڈیپا نسور کی کہاں، چلو مجھے کہتے ہیں گالی نہ دو، لیکن آدمی ان کی حرکات و سکنات دیکھ کے تو پھٹ پڑتا ہے آدمی. پھر میں تو ایک عام سا آدمی ہوں، زبان پہ کنٹرول نہیں ہوتا. کہنے کے یہ ان کے پیچھے نمازیں پڑھتا رہا ہے، کیا بولتے ہیں شاہ فیصل، ان کو فنڈنگ کرتا رہا ہے، ان کے حق میں بیانات دیتا رہا ہے. اپنے کیا بولتے ہیں اس کو، جب یہ بڑے بڑے مرزئی جو ہیں وہ وہاں جاتے تھے نا سعودی عرب کے لیے، ان کو حج اور عمرہ کی اسپیشل پرمیشن دی جاتی تھی ڈیورنگ ہز رجیم. اور وہ کیا 1978 میں لاسٹ ٹائم جو ہے وہ قادیانیوں کا بڑا وفد جس میں ظفر اور یہ سارے شامل تھے، بٹ پاکستان سے بھاگ کر تو یہ لندن وغیرہ چلے گئے ہوئے تھے، تو وہاں ان کو مالی امداد جو ہے سعودی رجیم کیا کرتی تھی. اور یہ پورا گروپ بڑے قادیانیوں کا ایک تھا، وہ بشیر شیخ مبارک آئی تھنک ہز نیم واز. بہرحال بڑے بڑے قادیانی جو بھی تھے، یہ جناب گروپ ان کو انوائٹ کیا گیا شاہ فیصل کی طرف سے 1978 کے اندر، 1975 کے اندر، جسٹ بیفور ہز ڈیتھ. یہ جو 75 کے اندر گئے ہیں، انہوں نے جناب وہاں پر سٹے کیا ہے رائل فیملی کے رائل جو پیلس ہوتا ہے اس کے اوپر. تو یہ آج کوئی ہمیں یہ کہے کہ
شاہ فیصل نے پریشرائز کیا تھا کہ ان کو قادیانی ڈکلیئر کرو. ہاں یہ صدی کا جھوٹ ہے. کھلے قادیانی جو ہیں وہاں پر جا کے حج کرنے جا رہے ہیں, ان کو ہوٹلوں رویل گیسٹ ہاؤس وغیرہ میں ٹھہرایا جا رہا ہے, ان کی فنڈنگ ہو رہی ہے. تو یہ پورا تاریخ کو مسخ کرنے کی ناپاک کوشش جو ہے, جس میں پہلے وہ 70s سے لے کے اب تک حسن نثار اور یا مقبول جان, اس قسم کے سارے جو حرامی پلے ہیں, انہوں نے مل کے جو ہے نا یہ ایک چیز ڈیولپ کی, اور اس میں سو کالڈ لبرلز بھی شامل ہیں, جو بنیادی طور پہ مرزئی ہوتے ہیں, لبرل اور لیفٹسٹ اور واٹ ایور یو کال دیم. تو بہرحال یہ ایک کمپین ہے پوری قوم کو جو ہے غلط راستے کی طرف لگائیں. اگر ایک قافلہ جو ہے وہ غلط ٹریک پر چلنا شروع ہو جائے تو منزل کبھی نہیں پاتا. یار یہ تو کوئی بچہ جانتا ہے. جانا آپ نے نارتھ کی طرف پشاور پر ہے, اور آپ کو بھیجا جا رہا, آپ ٹریول کر رہے ہو ساؤتھ کی طرف ٹورڈز کراچی. کیا آپ پشاور پہنچ سکو گے؟ ہرگز نہیں. یہ حال ہے پاکستان کا. تو یہ کبھی بھی پاکستان کے اندر جب تک قادیانیوں کا ہولڈ ہے, جب تک اصل نقص کے اوپر ہم پوری قوم مرزئی ہٹاؤ تحریک کا ساتھ نہیں دیتی, تب تک جناب غلامی ہمارے مقدر میں ہے. اچھا, انگریز جب مالک تھے نا ہمارے, تو وہ کہتے تھے کہ وی آر دا ماسٹر آف سب کانٹیننٹ, اقرار کرتے تھے. جب قادیانی ہمارے ماسٹر بنے ہیں تو انہوں نے دنیا میں یہ پروپیگنڈا شروع کر دیا, ایک طرف پاکستان کے مالک ہیں, سیاہ سفید کے, قانون کے, پاکستان کے دفاعی اداروں کے, پاکستان کے رولنگ انسٹیٹیوشنز کے, پاکستان کے پیداواری ذرائع کے مالک ہیں, اوکے. اور دوسری طرف ساری دنیا میں پنگ پڑوسا کیا کہ ہمارے اوپر تو بڑا ظلم ہو رہا ہے, ہمیں تو حقوق نہیں ملتے, ہمیں تو جناب پسا کے رکھ دیا ہے, یہ کر دیا ہے, وہ جی مولویوں نے یہ کر دیا اور وہ کر دیا. یعنی یہ انگریز ان سے بہتر تھے, مالک تھے, کہاں ہم مالک ہیں. یہ مالک ہو کے خود کو جو ہے نا کہہ رہے ہیں کہ ہم مظلوم ہیں, ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے. اتنے منافق ہیں یہ. اور پھر ان کی کتیاں اور کتے جو ہیں وہ بازار میں چھوڑ دیے گئے ہیں, بونکتے جاؤ, جھوٹ بولتے جاؤ, لوگوں کو برین واش کرتے جاؤ. اور یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ جیسے عاجز آدمی کو, مجھ جیسے درویش آدمی کو جو ہے یہ اس کمپین کے خلاف میری ٹوٹی پھوٹی آواز ہی صحیح, لیکن حق کی طرف جو ہے وہ پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں, فیکٹس بتا رہا ہوں. تو ان کی ساری کمپین جو تھی مس لیڈنگ کمپین, گمراہی کی طرف ڈالنے والی, اس کو تباہ برباد کر دیا ہے میں نے. اور یہ میرا اس میں کوئی کریڈٹ نہیں, وحدہ الا شریک کی قسم, یہ اللہ کی طرف سے ہے. اوکے, اللہ جس کو چاہے اس کے لبوں کے اوپر سچ لائے, یہ اللہ کا کام ہے. اوکے, ورنہ مجھ جیسا آدمی جو کبھی ہمیں دینی معاملات کو اتنا نہیں سمجھتا, لیکن اس کے باوجود کوشش یہی ہے کہ اپنے دین کے لیے, اپنی سرزمین کے لیے, اپنے قوم کے لیے جو سچ ہے وہ میں بیان کر سکوں. کوئی مانتا ہے اصلاح اس کی ہے, جو رد کرتا ہے وہ بھٹک رہا ہے. تو پاکستان کے معرض وجود آنے کے بعد جو سب سے بڑا نقص ہے, خدا کی قسم ہے کہ اس میں یہ قادیانی تسلط سب سے بڑا نقص ہے. پاکستان کے حصول کا اگر
किसी को बेनिफिट पहुंचा है तो वो यकीनन और यकीनन कादियानी है। इदारे इनके अपने, हुकूमतें इनकी अपनी, फैक्ट्रियां इनकी अपनी, पाकिस्तान की जमीन जहां चाहें कब्जा करें, पाकिस्तान की प्रॉपर्टी जहां चाहें अपने आप को आबाद करें, रोकने वाला कोई नहीं। तो तमाम चीजें जो हैं इनके हाथों में हैं। तो यकीनन और यकीनन पाकिस्तान बना इस्लाम के नाम पर, लेकिन बेनिफिट इसका सबसे ज्यादा कादियानियों ने आज तक ले रहे हैं। और जो मौजूदा सूरत हाल है, लगता है कि आइंदा शायद नेक्स्ट सेंचुरी तक इन्हीं की रहे, क्योंकि कौम देख रही है कि आगा वसीम फैक्ट्स हमें बता रहा है, ये चीजें हैं जो हिडन फैक्ट्स थे, जो हिडन कादियानी थे, इनको एक्सपोज किया है। लेकिन उसके बावजूद आप देखें सपोर्ट किसको कर रहे हैं? जो बाय बर्थ कादियानी हैं। अब यानी क्या इमरान खान, क्या नवाज शरीफ, क्या बेनजीर, क्या जरदारी, क्या बिलावल, ओके, ये सब के सब कादियानी है। कुछ इनमें बराह रास्त पैदाइशी कादियानी है, जैसे इमरान खान है, मोस्ट लाइकली नवाज शरीफ फैमिली। लेकिन प्रो कादियानी तो हैं। इमरान खान बराह रास्त कादियानी है फॉर श्योर, लेकिन आई नो फॉर श्योर कि ये भी कादियानी है। इसीलिए तो कादियानियों ने इनको सरमायादार बनाया है। इसीलिए तो कादियानी सेटअप में रहते हुए 4 मरतबा प्राइम मिनिस्टरशिप मिली है इनको। हालांकि मेरिट की बुनियाद के ऊपर ना तो नवाज शरीफ की इतनी एजुकेशन है, ना ही वो एक वो कहते हैं ना कोई सियासी हर सियासतदान था, ना आज है। बोलना जिसको नहीं आता, कितने साल हो गए हैं, 30 साल हो गए हैं सियासत में जो बोल नहीं सकता। जिसको मैं यकीन से कह सकता हूं कि 4 कैपिटल स्टेट जो मुल्क है ना, जो 4 मुल्क, उनके कैपिटल क्या कौन कौन से हैं वो भी नहीं पता होंगे। जो यकीनन पाकिस्तान की तारीख से भी बलद नहीं, लेकिन मरज़ई हैं या मरज़ई नवाज हैं, पाकिस्तान उनका। कितनी शर्म की बात है। सारे फैक्ट सामने रखे हैं कि यार आप जिस भी उम्मीदवार को वोट दोगे वो हिडन कादियानी है, वो जनाब इस्लाम के उम्मीदवार, इस्लामी मुसलमान कैंडिडेट के सामने इलेक्शन से आके आप मुसलमानों के वोट लेता है और कौमी असम्बली में जाके कादियानियत की खिदमत करता है, इस्लाम को नुकसान पहुंचाता है, इस किश्वर को नुकसान पहुंचाता है। लेकिन कौम इतनी बेहिस है, इतनी बेहिस है, या तो मेरे बयानिए को कोई रद्द करके दिखाए, वो तो कोई कर नहीं सकता। तो जो फिर मैं बता रहा हूं, फिर ऐसी कौम को हक नहीं कि अपने आप को कहें कि हम मुहिब वतन पाकिस्तानी हैं, या ये कहें कि हम खत्म नबूवत का दिफा कर रहे हैं। कहां कर रहे हैं? ये अपनी जमात के अंदर कादियानियों को टिकटें दे रहे हैं। ये जनाब जलसों में कादियानियों की शनाख्त, पैदाइशी कादियानियों की, ऐसे कादियानियों की जिनके हाथों में मुसलमानों का लहू है, वो उनको जो है वो ये जमात क्या नाम है, तहरीक लबैक का हरामजादा, वो मुर्तद, वो कंजर, वो गांडू मौलवी खादम कादियान, वो जनाब उस जमाली फैमिली को जो है आशिक रसूल कह रहा है, जमाली को। इसके खानदान के लोगों ने बलोचिस्तान के अंदर मुसलमानों को मारा हुआ है। तो यार यहां ये मेयार जब रखा जाएगा तो मुझे बताएं, ठीक है इस दुनिया में आपका बयानिया तो मतलब ये शायद चल जाए, जो चल भी रहा है कि हम खत्म नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं। तहफ़्फ़ुज़ क्या है? सारे कादियानियों को आशिक रसूल कहना, क्या ये तहफ़्फ़ुज़ है? और अगर वो तो मर के जहन्नम में चला गया है, और आज मुझे ये बताए साद, वो तेरे अब्बे ने उसनू एम
आलम नू दी कबर ते दुआ मंगी और सहाबाए बदर दे नाल मिला छड़िया, बल्कि उन्हां तो भी वड्डा दर्जा दे छड़िया। जे तू अपने पे दी सट है ना तो गंडू आके मेरे सामने ओनू एम आलम नू गैर कादियानी साबित कर, और वो तो तू कर नहीं सकता, तो ए तो फिर दस कि जिस बंदे ने ऐसे पक्के कादियानी नू जो दी कबर ते दुआ कीती है इस्लाम की कहंदा उहदे बारे च, और वो उसकी जिंदगी में मैंने उसको बता दिया था कि तुम तौबा करो। सर रामजादे ने, अल्लाह चाहता ही नहीं था कि वो तौबा करे, और ये माँ चौध उसको जो है ना रहमतुल्लाह अलैह कह रहे हैं। खैर बहरहाल इसी तरीके से जो है आज हम, ये क्या है मरज़ई हटाओ तहरीक, मैंने इनको, मेरी कंपेन यही है कि जनाब अली हमें कुछ अकाइयों के ऊपर जो है पुख्ता होना पड़ेगा। हमें यह जानना पड़ेगा कि पाकिस्तान की फौज के अंदर कादियानियों का होल्ड है या नहीं है। बताओ। मैं तो कहता हूं है, आप क्या कहते हो? तो इस तरीके से जब ये बात प्रूवन है कि पाकिस्तान के रूलिंग इंस्टीट्यूशन एंड स्पेशली द मिलिट्री आर्म फोर्सेस जो है उसके अंदर कादियानियों का होल्ड है, ओके, और तुम लोग मौलवी इतने मादरचोद हो, इतने हरामजादे हो, और तुम्हें यह तक नहीं पता कि 1974 में जब इनको नॉन मुस्लिम डिक्लेयर किया गया था तो जुल्फकार अली भुट्टो ने तकरीर करते हुए कहा था कि हमारे पास शवाहिद हैं कि कादियानी जमात जो है वो एंटी पाकिस्तानी लॉबीज के साथ उनके कॉन्टैक्ट्स हैं, और ये इस्लाम दुश्मन और पाकिस्तान दुश्मनों के एजेंट हैं। इस खातर कोई कादियानी जो है वो पाकिस्तान के रूलिंग इंस्टीट्यूशन में कोई बड़ी पोस्टों पे तायन नहीं हो सकता। ये स्टेट ऑफ पाकिस्तान के लिए रिस्क हैं। लेकिन अगेन कितनी बड़ी खयानत है कि उसी GHQ द ग्रैंड हाउस ऑफ कादियान ने क्या किया, ज़ियाउल हक की फाइल के ऊपर लिखा कि इज मुस्लिम, हालांकि GHQ जानती थी, क्योंकि GHQ कौन था? द ग्रैंड हाउस ऑफ कादियान है, ओके। वो जानती थी, ये इदारा जानता था, ये दफ्तर जानता था कि जनरल ज़ियाउल हक मुसलमान नहीं है, ये कादियानी है, लेकिन फाइल पर उसके मुस्लिम लिखा हुआ था। इतनी बड़ी खयानत, यानी इवन टिक्का खान कौन था? वो भी तो कादियानी था। तो पाकिस्तान आर्म फोर्सेस के जितने भी चीफ रहे हैं लगभग सभी मरज़ई हैं। मैं नहीं समझता कि कोई मुसलमान इस अहम ओहदे पर तायन हुआ होगा, या कादियानी या प्रो कादियानी। अगर यह सच्चाई नहीं है तो आओ मुझे बताओ सच्चाई क्या है दीगर। देखिए बहुत सारी बातें हैं जो मैं माजी में बताता रहा हूं, और रिपीट इसलिए करता हूं कि यार शायद इन लोगों के जहन में कोई खुदा तर्ज़ी पैदा हो, कोई अपनी सरजमीन से, अपने वतन से मोहब्बत का कोई जज्बा पैदा हो जाए कि ये सच्चाई का साथ दें। तो मैं ये अब 6 सितंबर का दिन आता है और कहा जाता है ये जी यौम दिफा पाकिस्तान है, और उसको बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाई किया जाता है। मैं बरसों कबल ये बात इंटरनेट के ऊपर या सोशल मीडिया के ऊपर बयान बाहवाला कादियानिया, अपने भी नहीं, कि उनको कोई क्वेश्चन मार्क ना कर सके। वो खुद कह रहे हैं कि 1965 की जो जंग थी वो कादियानियों ने
جنگ جیتی وہ قادیانیوں کی جنگ تھی. وہ قادیانی ترانے میں نے بتائے کہ یہ بتا رہے ہیں. وہ جو جنگ کے ہیرو بتائے گئے ان میں اکثریت بلکہ سبھی شاید قادیانی تھے. ان کو قومی ہیرو کے طور پر پیش کیا گیا. جھوٹے فرضی باتیں بتا کے جو قوم کے آج بھی ذہنوں میں ڈال دی ہوئی ہیں کہ جی میجر عزیز بھٹی نے تن تنہا لاہور کا حفاظت کیا. صرف اس لیے اس کو قومی ہیرو بنایا گیا کہ وہ مرزائی تھا. یعنی جو چیز پریکٹیکل لائف میں ممکن نہیں ہے لیکن جب قادیانی بیانیہ آ گیا کہ ان کے ایم عالم نے پتہ نہیں 1 سیکنڈ میں 10 جہاز یا 12 وہ قومی بیانیہ بن چکا ہوا ہے. ریئلٹی میں ممکن نہیں ہے لیکن کیونکہ وہ قادیانی تھا لہذا اس کو ہیرو بنا کر پیش کر دیا گیا. تو یہ چیزیں جو ہیں اگر ہم اس ہی فریب میں اس ہی دھوکے بازی میں رہیں گے تو ہم اپنی منزل کبھی بھی نہیں پا سکیں گے. ہمیں اپنے دوست دشمن کا پتہ ہی نہیں ہے. تو یہ ایک بہت انفارچونیٹ سچویشن ہے. اور پھر جب میرے زبان پہ گالی آتی ہے تو اس کے پیچھے ایک بہت بڑا ریزن ہے. کوئی ذاتی دشمنی تو نہیں ہے نا. تو بابا بات کیا ہے کہ مرزائی ہٹاؤ تحریک یہ ان چیزوں کی طرف بارہا قوم کی توجہ جو ہے وہ مرکوز کروانے کی کوشش میں لگی رہتی ہے. لیکن جو لوگ سننے والے ہیں جو لوگ سمجھنا چاہتے ہیں سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے جب ان کے سامنے یہ چیز آ جاتی ہے تو وہ گونگے شیطان بن جاتے ہیں. لیکن بازار میں آ کے دعویٰ بہت بڑا نعرہ لگائیں گے کہ ہم ختم نبوت کے اور پاکستان کے وفادار ہیں. کیا وفادار ہو؟ تم پاکستان کے دشمنوں کا نام نہیں لے سکتے. تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت میں مٹنے کی قسم کھاتے ہو لیکن قادیانی کو ووٹ دیتے ہو. لیکن قادیانی کے لیے جو ہے سڑکوں پہ نکل آتے ہو کہ اس قادیانی کو رہا کرو اور اس قادیانی کو ملک کے اندر لے آؤ. تو یہ حقائق بتانے جانے کا مقصد یہی ہے کہ جو ماضی میں ہو گیا وہ تو ہو گیا. اب فیوچر کیا ہے؟ کیا قوم سچی طور پہ یہ سمجھتی ہے کہ عمران خان یا نواز شریف یا زرداری وغیرہ دوبارہ طاقت میں آ کے اقتدار میں آ کر وہ پاکستان کی قوم کی سروس کر سکے گی؟ وہ ملک سے بے روزگاری ختم کر سکے گی؟ وہ ملک کے IMF یا جو بھی ان کے ادارے انٹرنیشنل دجالی ادارے ہوتے ہیں ان کے چنگل سے آزاد کروا سکیں گے؟ کیا پاکستان کے اندر جو توانائی کا بحران ہے وہ ختم کر دیا جائے گا؟ مہنگائی ختم ہو جائے گی؟ بھئی آپ ووٹ اسی لیے دیتے ہو نا جو نیکسٹ گورنمنٹ ہے وہ یہ ہمارے مسائل حل کرے گی. ماضی میں کسی نے نہیں کیا. ہاں ایک کوشش ذوالفقار علی بھٹو نے کی تھی لیکن اس کو پورا موقع بھی نہیں دیا گیا. حالانکہ اس کے زمانے میں ڈیفینیٹلی میں تو وٹنس ہوں کہ لوگوں کا معیار زندگی بہتر ہوا تھا. 1.5 سال جو ہے وہ ایوریج ایج میں اضافہ ہوا تھا ہر پاکستانی میں. اور بہت ساری باتیں ہیں لیکن میں صرف یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اگر قوم اس فریب میں ہے کہ عمران خان نواز شریف یا کوئی آ کے وہ سروس کر سکے گا قوم کی تو یہ ایک خود فریبی کے علاوہ اور کچھ نہیں. کیونکہ اصل اقتدار جو ہے نا وہ نہ عمران خان کے پاس ہے نہ نواز شریف کے پاس ہے نہ زرداری کے پاس ہے اور نہ ہی جنرل عاصم کے پاس ہے. اصل اقتدار جو ہے وہ مرزا مسرور کے پاس ہے اور اس کے جو مشاہیر بیٹھے ہوتے ہیں اس کے ساتھ. سمپل از دس. اور یہ پریکٹس قائد اعظم کے وقت سے شروع ہو چکی ہوئی ہے. اس کے اندر وقتی طور پر فار اے ویری شارٹ پیریڈ بھٹو نے آ کے اس سیٹ اپ کو توڑا تھا. انجام
سب کے سامنے ہے. تو یہ حقائق کو نظر انداز کر کے ہم یہ سمجھیں گے ہم خوشحال پاکستان بنا سکتے ہیں, پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنا سکتے ہیں, لیونگ ان کیا فولز پیراڈائز. میں تو یہی دیکھیے, جو اب ہو کیا سکتا ہے, ہو یہی سکتا ہے کہ جو سلوگنز ہیں, جو طریقہ ہے جو میں بتا رہا ہوں اس کو فالو کیا جائے. کوئی ختم نبوت تنظیم اس کو فالو نہیں کرتی کیونکہ پھر اس کی وہ فنڈنگ بند ہو جائے گی قادیانیوں سے. کوئی تحریک کے لبیک, کوئی جلالی, کوئی نورانی, کوئی فلانا قادری, کوئی یہ نہیں اس کو فالو کریں گے کیونکہ مرات جو ہیں اسٹیٹ کی, وہ قادیانی اولڈ اسٹیٹ کی, وہ ختم ہو جائیں گی. تو اس لیے میں کہتا ہوں یہ دین فروش مولوی ہے. یار کمال بات ہے, جو باتیں میں کر رہا ہوں وہ جلالی کو کرنی چاہیے تھی, وہ قادری کو کرنی چاہیے تھی, الیاس قادری کو, وہ نورانی کو کرنی چاہیے تھی, لیکن یہ گونگے شیطان ہیں. اور ہاں اگر ان میں اتنی اخلاقی جرات ہے کہ یہ بتائیں کہ آغا وسیم بکواس کر رہا ہے, ایسی بات نہیں ہے, تب بھی میں مانوں. پھر دیکھ میں نے چرکی کرنا. تو فیکٹس اپنی جگہ ہیں. یہ بالکل اور بالکل ختم نبوت کا, اسلام کا نام لے کے انہوں نے پاکستان کے اندر دونوں کاز کو نقصان پہنچایا ہے. بھئی یہ نقصان ہے, اس کاز کو نقصان ہے, اسی لیے تو قادیانی جو ہیں اتنے پاور میں ہیں کہ ایشوز کے اوپر کسی نے بات نہیں کی. یار کیا قیامت آ جائے گی کہ اگر یہ سارے حرام خور مولوی جو ہیں توبہ کر کے اور ایک یادگار زبردست سی بنا دیں 14 ختم نبوت کے لیے. کیوں, اس کا کیا فائدہ؟ کیونکہ آج جب میں بات کرتا ہوں نا کہ اس طرح سے ظلم ہوا تھا مسلمانوں کے اوپر, لوگ نئی نسل کے لوگ یقین نہیں کرتے, کہتے ہیں لو جی ہم نے تو کبھی اپنے مضامین میں یہ چیزیں نہیں پڑھی, ہم نے تو کسی اخبار میں یہ چیز نہیں پڑھی, ہم نے تو جناب کسی سوشل میڈیا نیٹ ورک کے اوپر یہ چیزیں نہیں سنی, آپ اکیلے آگے ہو جو ایسی باتیں کر رہے ہو. حالانکہ جو میں بیان کر رہا ہوں یہ تاریخ کا ایک اٹل ایک باب ہے, لیکن معلومات نہیں ہے. تو معلومات کیسے ہو سکتی ہیں جب مولوی نے, الیاس قادری نے کبھی اس کے اوپر بات نہیں کی, جلالی نے کبھی اس کے اوپر بات نہیں کی, کیا نام ہے اس کا, نورانی نے, جس کا باپ مرزائی کے پاس جا کے کہا کرتا تھا کہ بھائی کیا نام تھا, شفیق اکاڑوی, کہ بھائی بات یہ ہے کہ میں نے ماضی میں آپ کے مرزا صاحب کو برا بلا کہا ہوا ہے, تو مرزا صاحب وہ بات کی بات ہے لیکن میرا کام کر دیجئے. خیر, تو میں صرف یہ بات بتا رہا ہوں کہ یادگار بنانے کا کیا فائدہ ہوگا. فائدہ یہ ہوگا جب پوری تاریخ لکھی جائے گی کہ کس طریقے سے قادیانیوں نے اپنی رٹ قائم کرنے کے لیے اس ملک کے اندر ہزاروں مسلمانوں کو قتل عام کر دیا, بے گناہ مسلمانوں کو, اور آج انہی مسلمانوں کو ٹیررسٹ اور شر پسند کہا جا رہا ہے. اور اس میں یہ طبقہ وہ طبقہ شامل ہے مسلمانوں کا جنہوں نے 6 سال پہلے اپنی گردنیں کٹوائی تھیں, اپنی عزتیں لٹوائی تھی پاکستان کے لیے. یہ وہ طبقہ ہے. اور جو مرزائی پاکستان بنانے کی مخالفت کرتے رہے 2 مہینے پہلے تک, وہ ملک کے سب کچھ بن کے بیٹھ گئے. اور نہ صرف بن کے بیٹھ گئے بلکہ انہوں نے جناب قتل عام شروع کر دیا مسلمانوں کا. تو جب ہم اپنے روٹس کو ہی فراموش کر دیں گے, بنیادی چیزوں کو ہی, تو ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم اپنا کوئی پرچم اٹھا کے کہیں کہ ہم نے تحفظ کیا ہے. وہ کیا نام ہے اس کا, خادم قادیان, وہ مردار, وہ مادر چود, اس نے کبھی کہا ہے یہ چیزیں؟
नहीं, अगर बयान कर रहा है तो आगा वसीम कर रहा है और सारे फैक्ट्स बयान कर रहा है, लेकिन मुखालफत मेरी हो रही है। हत्ता कि इन मादरचोद कुत्ती के पुत्र ये तहरीक लब्बैक वालों ने, इन गांडुओं ने, मादरचोदों ने इतना मेरा नुकसान किया कि मेरी जो 12 साल की फेसबुक थी उसमें मैंने इतना कुछ कादियानियों के खिलाफ और दीगरों के खिलाफ इतना मवाद इकट्ठा किया हुआ था, वो सारा ज़ाया करवा दिया। मेरा फेसबुक क्या कहते हैं, ब्लॉक करवा के। यानी इतनी मेहनत से, इतनी ईमानदारी से मैंने वो सारी की, सिर्फ कि ये हमारे मौलवी को एक्सपोज कर रहा है। मैं हक की बुनियाद के ऊपर उस दल्ले को करता हूँ, तो इंशाअल्लाह ताला वो तो जहन्नम में है और ये भी इसको फॉलो करेंगे। तो अगेन ये मुझे बताएं, क्या मौलवी, कोई ऐसा हरामजादा मौलवी है जो आके कह सके कि भाई यहाँ शोहदा की यादगार नहीं बनानी चाहिए? कोई कहे तो सही। मादर चौदो, तमाम मरज़ई जितने हैं, मेजर अजीज़ भट्टी, राशिद मिनाज, वो तुफैल और ये फलाना और ये जितने भी हैं, उनके तो वहाँ यादगारें बनी हुई हैं। वहाँ जाके मौलवी भी जाके फातिहा करते हैं, जिनके कानों में ये बात भी पहुंची है कि ये मरज़ई हैं, और कौम ने तो फिर जाने जाना है इनके पीछे। तो ये एक बहुत अफेक्टिव वॉर था उन कादियानियों के ऊपर जिन्होंने जुल्म, बदतरीन जुल्म किया है मुसलमानों के ऊपर। ओके, पूरी आइंदा की जनरेशन, कोई लाहौर के वज़ीर अकबर मस्जिद के में आता और वहाँ उसके पास एक आलीशान यादगार शोहदा की देखता, वहाँ जाके पढ़ता क्या हुआ, जो भी चीज़ें थी रिकॉर्ड वहाँ लगाया जाता। तो उसके अंदर यकीनन और यकीनन इश्क रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक नई लहर दौड़ती। लेकिन मौलवी नहीं चाहते, और पहले भी बयान कर चुका हूं, अगर मेरे इतने माली वसाइल होते तो मैंने तो ज़रूर कोशिश करनी थी। यानी वो लोग जिन्होंने अपनी नौखेज जवानियां जो हैं, अपना तन मन हर चीज़ लुटा दी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामूस की खातर, जो खुदा की कसम सीना खोल के तेरा टेम्पल रोड पर जो है जाके, हमारे बुजुर्ग बताते हैं, लोगों ने कहा कि वहाँ वो मिर्ज़ा बशीर, शेख बशीर जो था वो, और एक साकब ज़ीरवी और दो और कादियानी थे जो मतलब प्रोमिनेंट कादियानी थे। इन्होंने जनाब वहाँ मशीन गन लगाई हुई थी और मुसलमानों को फायर कर रहे थे, और वहाँ बुजुर्ग कहते हैं हमारे के लोगों ने अपने गिरेबान कह के आओ हमें गोली मारो, और ये विदाउट एनी हेजिटेशन इन्होंने गोलियां मारी। क्या, आई थिंक नंबर 13 टेम्पल रोड। और ये कौम इतनी बेहिस है, इतनी बेहिस है, मैंने बेग किया कि यार खुदा के लिए, मैं अगर लाहौर में होता तो मैं वो बना लेता सारा कुछ, मुझे उस इलाके की नई फोटोज भेज दो, और उन्होंने नहीं भेजी। क्या है फर्क पड़ता, मोटरसाइकिल पे जाते हुए वहाँ उस एरिया की दो एक फोटोज बना दें, वो मेरे काम आ जाती कि मैं लोगों को और मजीद तफसील से। लेकिन आशिक रसूल दुनिया के सबसे बड़े यही हैं। तो किस्सा ये है कि टेम्पल रोड 13 नंबर टेम्पल रोड, 13 या 11 टेम्पल रोड, जो मुझे तारीखी प्रूफ मिले हैं, और ना सिर्फ तारीखी प्रूफ बल्कि मेरे ख़ानदानी बुजुर्ग ने मुझे वो जगह भी 1974 में दिखाई हुई है कि यहाँ पर मरज़इयों ने जो है ना मशीन गनें लगाई हुई थी। और फिर देखो फायरिंग करने के बाद लोगों को मालूम हो, दिन के उजाले में ये बात हुई, लोगों ने जाके पुलिस में रिपोर्ट की और उनके नाम लिखवाए गए कि ये लोगों ने हमारे लोगों को शहीद किया यहाँ टेम्पल रोड पे। और वो लोग जो हैं वहाँ से फरार होके नौशहरा छोनी में जाके वहाँ महीना महीना रहते रहे। और एक मरज़ई जो था साकब ज़ीरवी, आई थिंक, हाँ साकब ज़ीरवी, ये कातल था मादरचोद,
یہ جناب پاکستان کے پرائم منسٹر ہاؤس میں جا کے کراچی میں روپوش ہو گیا. پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ جی پاکستان میں ظلم ہوتا ہے قادیانیوں کے اوپر. تو میرے بھائیوں ہمیں یعنی جب میں یہ بات کرتا ہوں کہ ہم نے یہ پورے سسٹم کو چیلنج کرنا ہے, اور یہ بھی نہیں میں کہہ رہا کہ بندوق اٹھا لو, میں یہ بھی نہیں کہتا ریاست کے خلاف. بھائی جو قانون کی حد میں رہتے ہوئے جو ایک پاکستانی شہری کا حق ہے اس کے اوپر تو عمل کر کے دکھاؤ. بندوق اٹھانا تو بہت پہلے دور کی بات ہے. تو یہ لیکن یہ نہیں کریں گے کیونکہ سمپل از دس. وہ ایک مثال ہے کسون نیرے کے اللہ, تو یہ مولوی کہتے ہیں کسون نیرے اللہ کو تو چھوڑ دو. پھر سب سے بنیادی چیز ان کا فائنینشیل جتنا بھی ہے وہ سیٹ اپ وہ خراب ہو جائے گا. یہ جو کیا نام ہے تحریک لبیک والے اتنی بڑی گاڑیوں میں نہیں بیٹھ سکیں گے. حق بات کرو گے تو سفر کرو گے. 2 دن کی زندگی ہے, کل کو یہ تو حقیقت میں داریے ہیں مادر چود یہ مولوی, کیونکہ داریہ جو ہے وہ دنیا کی چیز کو مقدم سمجھتا ہے, ہیئر اینڈ ناؤ, اور روحانیت کا تو کوئی کانسیپٹ نہیں کہ کل کو میرے اچھے اعمال کا مجھے کوئی اجر ملے گا. وہ تو یہی مولوی ہیں, یہ اصل میں داریے ہیں مادر چود. پاکستان کے عوام جو میری بات کو سن رہے ہیں وہی کم از کم کچھ خیال کریں. یہ مولویوں کے اوپر پریشر ڈالیں, ان کو کہیں کہ بھائی یہ ایک اچھی تجویز ہے کہ جن لوگوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے لیے, ان کی حرمت کے لیے, ان کے ختم نبوت کے لیے, وہ لوگ ڈیزرو کرتے ہیں کہ اس دھرتی کے اوپر ان کی کوئی یادگار بنائی جائے, تاکہ تا قیامت کی نسلوں کو معلوم ہو سکے کہ اصل عاشق رسول کون تھے. جمالی تھا جو قادیانیوں کے ساتھ مل کے قادیانیوں کو قتل کرنے والے ہیں, یا یہ لوگ تھے جنہوں نے گولیوں کے سامنے اپنے سینے کر دیے صرف نبی کی محبت میں. تو میں اپیل کرتا ہوں جو کوئی یہ سنتا ہے وہ اپنے یہ کمپین کریں, یہ کمپین چلائیں, مقدس مہم سمجھ کے, اس کو فریضہ سمجھ کے, کہ جن لوگوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ دیا وہ حق بجانب ہیں کہ اس اسلام کے نام کے اوپر, نبی کے نام کے اوپر بننے والی ریاست پاکستان میں ان کی شاندار یادگار بنی جائے. یہ میرا ایک تمام مسلمانوں سے اپیل ہے کہ خدا کے لیے عملی طور پہ دکھاؤ, کیونکہ آنے والا وقت مزید قادیانیت کے فروغ کے لیے پاکستان میں سازگار کیا جا رہا ہے. خدا کے لیے سمجھے. تو قادیانیت کا مقابلہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں معلوم ہو کہ اس ملک میں کیا کیا ظلم ہوئے ہیں مسلمانوں کے اوپر. ایک ایسے ملک میں جس ملک کے لیے جو ہے لاکھوں لوگوں نے اپنا خون دیا کہ یہ نبی کے نام پر, یہ اسلام کے نام پر بننے والا ملک ہے. اگر ہم ایسے سرفروشوں کو, ایسے عظیم شہیدوں کو فراموش کر دیں گے تو خدا کی قسم ہے شفاعت محمدی سے بھی محروم ہوں گے. تو یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے, لیکن کوئی مولوی ساتھ نہیں دیتا میرا. تو یہ لوگوں کو سمجھ جانا چاہیے کہ آغا وسیم کا جو موقف ہے وہی درست ہے, وہی حق ہے, وہی مسائل کا حل ہے. اور یہ مولوی جتنے بھی نعرے لگا لیں, یہ جتنے بھی جلسے کر لیں, یہ سب کے سب بکاؤ مال ہے ماں چود.
تو یہ ایک جمعے کے خطبے میں یہ لوگ آ کے چھوٹا سا یہ نہیں کہہ سکتے کہ یار ہمارے ملک میں جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے اوپر لوگوں نے جانیں دی ہوئی ہیں تو ہمیں ان کو یاد رکھنا چاہیے. یہ چھوٹا سا جملہ نہیں ادا کر سکتے یہ مادر چوت, اور بنے ہوئے ہیں کہ جی ہم نے تحفظ ختم نبوت کے پہرے دار ہیں. حرام زادے. تو عوامی دباؤ ہونا چاہیے, عوام سمجھنے چاہیے. تو اگر عوام جو ہے وہ بے طرف ہو کے ادھر سے سنی ادھر سے نکال دی تو پھر اور مشکل ہو جاتی ہے بابا, اور مشکل ہو جاتی ہے. تو میں تو یہی بات کہوں گا, بار بار کہوں گا. تو باہر طور اس کا جو امپیکٹ ہے وہ بہت مدت تک رہے گا, تا قیامت رہے گا, کہ لوگوں کو فیکٹس معلوم ہوں گے, لوگوں کو معلوم ہوگا کہ پاکستان میں کیا کیا ظلم ہوتے رہے ہیں اور قادیانیوں نے کس طریقے سے مسلمانوں کی ایکسپلوئٹیشن کی ہے. یار آبادی میں وہ صرف اور صرف 1 یا 2% ہے, لیکن سارے اختیارات ان کے پاس. اور پھر بھی اگر کوئی مادر چود وہ لبرل آ کے یہ کہتا ہے کہ ان کے اوپر بڑا ظلم ہو رہا ہے تو یہ صدیوں کا بہت بڑا جھوٹ ہے. ریالٹی یہ ہے, دیکھیے مہنگائی کیوں ہوتی ہے پاکستان میں. جب مہنگائی ہوگی عوام کے اوپر, غریب مسلمانوں کے اوپر اس کا بوجھ آئے گا, اور جو پاکستان کے پیداواری ذرائع کے مالک ہیں وہ 95 سے 98% جو ہیں وہ مرزئی ہیں, فائدہ ان کو. تو مسلسل مہنگائی ہونا ملک کے اندر, یہ ڈائریکٹ بینیفٹ جو ہے اس کا وہ مرزئی فیکٹریوں کے جو مالک ہیں ان کے پاس جاتا ہے. اور آپ پھر بھی ووٹ دے رہے ہو, بڑے اپنی ماں بہنوں کو نچوا رہے ہو ایک مردود قادیانی کے لیے, ایک اس قادیانی کے لیے جو کہہ رہا ہے کہ قادیانی بھی ہمارے بھائی ہیں, جن کو سرمایہ دار قادیانیوں نے بنایا, نواز شریف فیملی کو. اس قادیانی کے لیے جس نے اپنی بیٹی قادیانی کو دے دی, وہ زرداری نے. آپ لوگوں کے اندر تو جو بھی ان کو سپورٹ کرتے ہیں غیرت نامی کوئی چیز نہیں ہے. تو ہمارا مرکز صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت, ان کی ناموس اور ان کے نام پر لیے پاکستان کا دفاع ہے, اور کچھ نہیں ہے, اور کچھ نہیں ہے. دیکھیے, سنیں اس سچائی کو, سنیں کہ پاکستان جب بنا ہے تو ٹیکنوکریٹ, بیروکریٹ, آرمی آفیسر, عدلیہ, یعنی پورا رولنگ جتھا جو تھا وہ سارے افسران جو ہیں وہ مرزئی تھے, اور ان کی پہلی محبت پاکستان ہرگز نہیں تھا. بلکہ جب یہ پاکستان کے اندر آ بھی گئے ہیں تو تاریخ قادیانیت خود کہتی ہے کہ مرزا نے کہا کہ اصل وطن ہمارا مشرقی پنجاب کے ہندوستان کے اندر ہے. انہوں نے اس وقت بھی پاکستان کو اپنا اصلی وطن نہیں کہا. آج بھی یہ کہتے ہیں کہ ہمارا اصلی وطن قادیان ہے, لیکن سیاہ سفید کے مالک کہاں بنے ہوئے ہیں؟ اس سرزمین کو جس کو یہ اپنا وطن مانتے نہیں, بلکہ یہ ستلج کے پار اس دھرتی کو مانتے ہیں. تو ہمیں یہ سچائیاں نہیں سمجھنی تو نہ سمجھیں, لیکن خدا کے لیے غلط انٹرپریٹیشن نہ کریں چیزوں کی. یہ بھوکی ننگی قوم, ستم زدہ قوم, ایک طرف سے یہ استثالی طبقے کی زد میں آ کے کچلی جانے والی قوم, اور دوسری طرف یہ ڈس انفارمیشن پہ لا کے ان کو ذہنی طور پہ مفلوج کرنے کی اس ناپاک کمپین کو ختم کیا جائے جو لبرلز نے شروع کر رکھی ہے. تو جناب علی, میں بتاتا ہوں کہ ان کی ہر پاکستان ان کے
پاکستان سے ان کو کوئی سروکار نہیں تھا. پاکستان کے سروائیول کے لیے اس کے لیے نہ تو انہوں نے کبھی قربانی دی ہے بلکہ خود ان کی جو بکس ہیں جو چیزیں ہیں وہاں پر یہ چیزیں آ چکی ہوئی ہیں. لیکن بہر طور میں جو اصل پوائنٹ یہ بتانا چاہ رہا ہوں جناب علی وہ یہ ہے کہ یہ پاکستان ایک بالکل کمزور غریب کونا گوں مسائل سے دوچار جب پاکستان بنا ہے، ریفیوجیز، فلو آف ریفیوجیز، اور نہ پیسہ نہ وسائل، کچھ بھی نہیں تھا پاکستان کے پاس. اور انگریزوں نے جو اسلحے کی اور فوج کی بھی تقسیم کی تھی وہ 4 میں سے 3 حصے انگریزوں نے ہندوؤں کو دیے تھے اور 1 حصہ بلکہ لیس دین 1% جو ہے وہ پاکستان کے حصے میں آیا تھا، اور وہ بھی مرزئی تھے، یا سونے تھے وہ بھی بہنی ہوئے مرزئی. تو بہرحال پاکستان was never in this position to attack, to کیا کہتے ہیں اٹیک on کشمیر. پاکستان ریاست کے طور پہ تو بالکل اس پوزیشن میں نہیں تھا. اوکے، کیونکہ انڈیا کی ملٹری پاور جو ہے وہ پاکستان سے زیادہ تھی. اور یقیناً اگر آپ تاریخ کے اندر جائیں، اگر آپ قریدیں، اگر آپ تحقیق کریں، عمیق تحقیق کریں، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ مرزا قادیانی کا چھوٹا بھائی، مرزا محمود احمد کا چھوٹا بھائی مرزا بشیر، اس میں وہ ہی واز ان ریگولر ٹچ ود the انڈین اتھارٹیز. اوکے، وہ میسج جاتے تھے قادیان سے سیدھے دلی اور دوسری جگہوں کے اوپر. ان کا پورا منظم نیٹ ورک تھا جو ہر طرح کی انفارمیشن ان کو ہندوستان کو مہیا کر رہا تھا. تو کیونکہ قادیانی جو ہیں ہر صورت میں قادیان حاصل کرنا چاہتے تھے اور وہ پاکستان کی قیمت کے اوپر حاصل کرنا چاہتے تھے، اس لیے جو انہوں نے پلان یہی بنایا تھا کہ ہم کشمیر میں فوج بیچ کر یا کیا کہتے ہیں جس کو اجرتی قاتل وغیرہ جو افغانستان سے خوص کے قادیانی آئے تھے ان کو پیسہ دیا گیا تھا، جاؤ بھائی یہ کرو اور وہ کرو. تو انہوں نے ایک جواز فراہم کیا تھا ہندوستان کو، نہ صرف کشمیر بلکہ یہی پلان تھی کہ اس بہانے ہندوستان فل فلیج حملہ کرے پاکستان کے اوپر اور پاکستان کے علاقوں کو بھی قبضہ کر لے. اس طرح سے ہندوستان دوبارہ اکھنڈ بھارت بن جائے گا اور ہمیں معاہدے کے تحت وہ مل جائے گا، کیا وہ بولتے ہیں، قادیان مل جائے گا. اور آج بھی وہ اسی کوشش میں ہے. لیکن کیونکہ ہمارے ہاں فیکٹس کو بالکل وہ چھپا دیا گیا ہوا ہے اور وہی چیزیں سامنے لائے گئی ہوئی ہیں جو قادیانی منشا کے اوپر ہیں، جو قادیانی چاہتے ہیں کہ یہ جناب کشمیر کے اندر جنگ کو بڑا چڑھا کے پیش کیا جائے، حالانکہ وہ ایک منصوبہ بندی کا حصہ تھا. یہ اس کا بڑا جو اگر ہم اس کو بڑے اینگل پر دیکھیں تو وہ یہی تھا کہ یہی ہندوستان کی فوجیں لاہور پر بھی قبضہ کریں، یہی جناب ملتان پر بھی قبضہ کریں اور پھر پاکستان کا وجود ختم ہو جائے. اس کے بدلے میں ہندوستان ہمیں قادیان کی بادشاہت دے دے براہ راست. تو یہ سارا منصوبہ اس وقت شروع ہوا تھا اور اس کے اوپر آج بھی قادیانی جماعت جو ہے مسلسل کام کر رہی ہے. اگر ہم تاریخ کے اس اہم ترین پوائنٹ کو اگنور کریں گے تو ہم اپنی قوم سے، اپنی دھرتی سے جو ہے وہ غداری کریں گے. تو حاصل یہی ہے کہ قادیانی جماعت نے ہندوستان کے ساتھ مل کر ایک بڑے نقطے کے اوپر کام کیا تھا کہ کشمیر میں جنگ شروع کر کے ہندوستان کو جو ہے وہ پورے پاکستان پر قبضہ کرنے کا موقع فراہم سنہری موقع دیا تھا. لیکن ہندو لیڈرشپ کو اتنی وہ خدا بہتر جانتا ہے کہ ریزن کیا تھا، ڈر گئے تھے. کوئی اللہ کی طرف سے ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے یہ جسارت نہیں کی کہ اپنی فوج کو جو ہے مین سٹریم پاکستان میں بھی ڈال دیتے.
یہ کہ خدا کی طرف سے ایسے ہوا. پلاننگ ہندوؤں کی اور قادیانیوں کی یہی تھی. کمزور پاکستان ہے, یہاں کے نہ وسائل ہیں, یہاں نہ ان کے پاس فوج ہے, نہ کوئی ڈیولپ چیز ہے, تو لہذا اگر ہندوستان کی بڑی آرمی اگر ایک جواز بنا دے گی کہ جی پاکستان نے کشمیر پر حملہ کر کے ہمیں جنگ کا جو ہے ہمارے اوپر حملہ کیا, ہم اپنا دفاع کر رہے ہیں, اور اس دفاع کے چکر میں جناب وہ پاکستان کے باقی علاقوں کو بھی قبضہ کر کے پاکستان کو ود ان 1 ایئر جو ہے وہ انہوں نے ختم کر دینا تھا, اور اس کے بدلے میں ان کو قادیان مل جانا تھا. لیکن ہندو بنیے میں یہ شعور پیدا نہیں ہوا, وہ اس کے اوپر خدائی طور پر کام نہیں کر سکے, اس ایجنڈا کے اوپر, اس طرح سے پاکستان بچ گیا. اور یہ آج بھی اسی کوشش میں ہے. کبھی بلوچستان میں یہ سپورٹ کرتے ہیں سیپریٹسٹ کو, کبھی یہ پشتونستان کے نام کے اوپر پشتونستان کا ایشو کو جاری کرتے ہیں, کبھی یہ جناب کسی اور مسئلے کے اوپر, کبھی یہ جو ہے طالبان کو اندر خانی سپورٹ کرتے ہیں. وہ منصور اعجاز جو ہے 10 سال افغانستان میں رہ کے اس نے طالبان کو آرگنائز کیا, اور طالبان کے رینکس میں آج بھی زیادہ تر قادیانی ہیں. اوکے, لیکن یہ کوئی دلیل نہیں کہ کسی نے وہ امامہ شریف باندھ لیا اور داڑھی رکھ لی اور وہ واقعی مسلمان ہو گیا. نو نو, وہ تو امامہ اور داڑھی تو مرزا قادیانی کی بھی تھی. تو یہ جو ہے ایک بہت بڑے ایجنڈے کے اوپر کام کر رہے ہیں, کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ پاکستان ایک ایسا خطہ ہے جہاں کے عوام جو ہیں وہ قادیانیوں سے نفرت کرتے ہیں, قادیانیوں کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. یہ اور بات ہے کہ وہ قادیانیوں کو ایز اے کیا کہتے ہیں حکمران کے طور پر ایکسیپٹ کرتے ہیں, لیکن مذہبی طور پہ وہ نہیں ان کو کرتے. اور ویسے بھی یہ تو پہلی بار ایسا ہوا کہ میں لوگوں کے اندر, پاکستان کے اندر یہ شعور پیدا کر رہا ہوں کہ آپ کے حکمران جو ہیں وہ 99.99 وہ سارے مذہبی ہیں, تو ان سے جو ہے چھٹکارا حاصل کریں. یہ پہلی بار ایسا ہو رہا ہے, اور آئی نو کہ آئندہ 10 سال 20 سال کے بعد پیپل آف پاکستان وہ اسی نقطے کے اوپر کام کریں گے جس کو میں بتا رہا ہوں, کیونکہ یہ سچ ہے. تو بہرحال یہ خدا کی طرف سے ایسا ہوا کہ قادیانیوں نے یا ہندوستان کی فوجیں جو ہیں وہ فوکس نہیں کر سکیں پاکستان کے اوپر. تو یہ بنیادی وجہ تھی کہ اس میں جو ہے وہ قادیانی اپنے ناپاک منصوبے میں ناکام ہوئے اور پاکستان کو اللہ نے رکھا. لیکن آج ہم اللہ کے ماننے والوں کا فرض ہے کہ اس دشمن کو ہر جگہ پر بے نقاب کریں اور ان کا تسلط پاکستان سے ختم کریں. اس کے اوپر جب تک ہم کام نہیں کریں گے تو سمجھ لیں ہمارا اہل ایمان ہونا بھی کے اوپر بھی سوالیہ نشان ہے, اور پاکستانی ہونے پہ بھی سوالیہ نشان ہے. بہرحال دیکھیے جی, جو بھی ہے 1-2 دنوں میں الیکشنز ہو جائیں گے اور سیم اولڈ سٹوری ریپیٹ ہوگی. نئے حکمران جو بھی ہوں گے, جو بھی پارٹی ہوگی, موسٹ لائکلی عمران خان پارٹی. چلو اگر عمران خان کی نہیں تو نواز شریف کی, اگر جس کی بھی ہوگی, جو بالادستی جو ہے نئی حکومت میں بھی وہ قادیانیوں کی ہوگی. اس حقیقت سے جو کوئی انکار کرتا ہے وہ اندھا ہے, وہ ذہنی مریض ہے. ہسٹری یہی بتا رہی ہے کہ پاکستان کے اندر جو اگر ماشاءاللہ ہے تب بھی مرزئی اپر ہینڈ ہے, اگر سو کولڈ جمہوری حکومتیں ہیں وہ بھی مرزئی مفاد کے لیے کام کرتی ہیں. تو پاکستان کے عوام اسی چکی میں پستے جائیں گے. ڈزنٹ میٹر کہ وہ پرائم منسٹر کیا نام ہے کاکڑ ہے یا عمران خان ہے یا نواز شریف ہے. نو وے. آپ اس ایک چین کا حصہ ہو جو گھوم رہی ہے اور دوبارہ سے قوم کو وہی اسی گردش میں ڈالا ہوا ہے کہ چلو جی عمران خان کی حکومت فیل ہو گئی ہے تو نواز شریف کی حکومت کے اوپر قوم نظریں لگا لے کہ وہ آ کے تو ان کی زندگیوں کو اچھا کر دے گا. اگر وہ نہیں تو زرداری نہیں تو بلاول نہیں تو فلانا. لیکن کسی ایک کے پاس
पाकिस्तान के और पाकिस्तान के अवाम के मुफाद का कोई कमिटमेंट नहीं है। हाँ, हर एक जो भी पावर में आता है वो कादियानियों के मुफादात के इंटरेस्ट को यकीन दहानी के ऊपर आता है। इस्टेब्लिशमेंट भी उसको सपोर्ट करती है, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट मीन पाकिस्तान में कादियानी एक इनर माफिया जो स्टेट को कंट्रोल करता है। इस्टेब्लिशमेंट टोटल जो है वो कादियानी होल्ड अंडर द कंट्रोल ऑफ कादियानीज है। यानी कादियानीज जो हैं वही यानी रबुआ माफिया का दूसरा नाम या इस्टेब्लिशमेंट का दूसरा नाम रबुआ माफिया है। ओके, तो ये वही होगा। जो भी नई हुकूमत आएगी मज़ीद महंगाई होगी, मज़ीद पाकिस्तान के अंदर जो है वो सेपरेटिस्ट फोर्सेस जो हैं वो मतलब रिवॉल्ट और टेररिज्म और ये सारा कुछ इसमें बदतजरीद इजाफा होगा और मसाइल बढ़ेंगे। ये एक इस्केपिज्म है रियलिटी से कि फॉर द टाइम बिंग आप ये समझ लें कि 8 फरवरी के बाद इमरान की हुकूमत आएगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपके लिए, पाकिस्तान और इस्लाम और मुसलमानों के लिए तो कुछ ठीक नहीं होगा। कादियानियों को मज़ीद कोई ना कोई एज मिलती जाएगी, एडवांटेज होता जाएगा, उनका कोई ना कोई फ़ायदा होता जाएगा। और फिर जब असल इशू के ऊपर आएंगे कि भी क्या किया जाए कि कादियानियों को किसी तरीके से जो है वो आइन को मुअत्तल किया जाए, और जब आइन मुअत्तल होने का मतलब यही है कि कादियानियों को का जो स्टेटस है, मुस्लिम स्टेटस, वो ऑटोमेटिकली बहाल हो जाएगा। तो ये एक ऐसा नुक्ता है जहाँ पर अभी तक कोई हुकूमत खुल के काम नहीं कर सकी, उनमें हिम्मत नहीं हुई। क्या रीज़न है ये एक राज है, अल्लाह जानता है। तो ये अगर हो गया जो जिनका मेन टारगेट है, तो फिर उसके बाद जो है पाकिस्तान नेक्स्ट स्टेज के ऊपर पाकिस्तान को ऑफिशियली कादियानी रियासत जो है वो अनाउंस किया जाएगा। अभी तो अनअनाउंस्ड कादियानी डोमिनेशन है ना, लेकिन वो फिर खुल के हो जाएगी क्योंकि मुसलमान ही कहलवाएंगे ना फिर। तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान के अंदर कादियानियों की एक रियासत ऑफिशियली बन जाएगी, क्योंकि फ़र्क मिट जाएगा कि ये मुसलमान है कि नॉन मुस्लिम है। आज अगर ये नॉन मुस्लिम है तो इसको कानूनी तौर पे, आइनी तौर पे नॉन मुस्लिम डिक्लेयर किया हुआ है, और आइन जो है वो एक अथॉरिटी है, किताबी तौर पे तो है, कागजी तौर पर तो है। ओके, ये और बात है कि आइन के साथ वफा नहीं करते, ना जर्नैलों ने की है, ना सियासतदानों ने की है, और ये अपने अपने मुफाद के लिए जो है वो काम करते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये आने वाला वक्त जो है कोई अच्छी खुशखबरी नहीं ला रहा, और ये यकीनन पाकिस्तान के अंदर जो भी टेररिज्म, जो भी अलहदगी पसंदी की तहरीकें हैं, या हत्ता के मजहबी तहरीकें हैं, या जो भी कुछ है, उन सब के पीछे कादियानी है। क्योंकि एक रिट ऑफ स्टेट जितनी कमज़ोर होगी उतना ही कादियानी खिलाफत बनने में मामन साबित होंगे हालात। तो वक्त की नागुज़ीर ज़रूरत यही है कि मौजूदा सेटअप का पाकिस्तान के अवाम बायकॉट करें। देखिए, ना तो ये बार बार के इलेक्शन मुसलमानों के और पाकिस्तान के मुफाद के रखवाले हैं, ना ही मार्शल लॉ वगैरह, और इस सिस्टम से निकलने के लिए अवामी जदोजहद, अवामी दबाव
انسٹیٹیوشنز کے اوپر ڈالنا بہت ضروری ہے. اور ہم یہ نہیں کہتے کہ بھی بندوق اٹھا لیں دھرنے دے دیں, یہ قانون کے اندر رہتے ہوئے بھئی آپ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر پریشر ڈالیں کہ جناب عالی یہ کہاں کا اصول ہے. جن لوگوں نے سٹرگل کی پاکستان کے لیے ان لوگوں کو آپ نے مرزائیوں کے ساتھ مل کے مار دیا, یہ کوئی بات ہے؟ اوکے. اور یہ ظلم ہوا تھا. آج فوج جو ہے وہ ادارے کے طور پر اپنی اس غلطی کے جو ہے پاکستان کے عوام سے معافی مانگے, یہ اخلاقی طور پر ہے. اوکے. اور اسٹیبلشمنٹ ریئلائز کرے گی کہ یار اب لوگ جو ہیں وہ جاگ رہے ہیں, ان کو فیکٹس معلوم ہوتے جا رہے ہیں, اور یہ کب تک اسکیپ کریں گے اس ریئلٹی سے. تو یہ جب تک ہم مثال کے طور پر جب میں نے کہا کہ جناب علی آپ وہ جنرل ضیاء الحق جو ہے وہ قادیانی تھا, اور کسی اسلام اجازت نہیں دیتا کہ کوئی پلید قادیانی کی قبر جو ہے اسلام کے مقدس عبادت گاہ کے اندر بنائی جائے, یا اس کے قریب بھی بنائی جائے, یا اس کے احاطے میں بنائی جائے. تو بالکل اس کی قبر کو وہاں سے اٹھائیں, ربوہ میں دفن کریں, قادیان میں دفن کریں, ہمیں سے کوئی غرض نہیں ہے. یعنی ثابت شدہ قادیانیوں کی قبریں جو ہیں وہاں پر مسلمانوں کی عبادت گاہ میں رکھی ہوئی ہیں. یار یہ اگر مولوی یا جماعتیں یا ختم نبوت تنظیمیں اگر یہ مطالبہ کریں گی تو کیا ان کو پھانسی لگ جائے گی؟ کیا ان کو جیل میں ڈال دیا جائے گا؟ کیا ظلم ہوگا ان کے اوپر؟ کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اسی طرح سے میں نے کہا تھا کہ جناب جب وہ مردود زندہ تھا, جنرل ضیاء الحق کا سمدی, یہ ایجاد الحق کا سوسر جنرل رحیم الدین, جب وہ زندہ تھا تو میں نے مولویوں کو کتنی بار کہا کہ اس کے اوپر آپ عدالت میں جائیں کہ اس نے 1953 میں بوٹوں سمیت داخل ہو کے مسجد میں, اس وقت یہ کیپٹن کے رینک پر تھا, تو اس نے وہ کلوز رینج تھے مسلمانوں کو وہاں مارنا شروع کر دیا تھا. اس کے ٹھیک کیا ہے, اس کے اوپر وہ اپیل کو رد کر دیا, لیکن ایٹ لیسٹ لوگوں کو پتا چلے گا. مین سٹریم میڈیا میں خام خواہ اس کو لانا پڑے گا کہ بھی یہ, لیکن مولویوں نے نہیں بات سنی میری. حالانکہ اس سے ہم بہت کچھ اچیو کر سکتے تھے, لوگوں کو سچائی معلوم ہو جاتی. تو اسی طریقے سے جب میں کہتا ہوں کہ جناب علی پاکستان کے اندر ایک آدمی جس نے 10,000 مسلمان, 10,000 کا تو اندازہ لیکن اس سے زیادہ لوگوں کو شہید کیا تھا, اس مردود نے جو عمران خان کا رشتہ دار بھی ہے جنرل اعظم برکی, تو اس کے جو ہے اس کے نام کی پاکستان کے اندر عمارتیں ہیں, نہیں سڑک روڈز ہیں, پارک ہیں, مارکیٹ ہے کپڑے کی. یہ میں نے مطالبہ کیا تھا دا فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری آف پاکستان کے اس اعظم کلاد مارکیٹ کا نام بدلا جائے, کیونکہ یہ کوئی ہمارا قومی ہیرو نہیں ہے. اس نے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا دشمن تھا, لیکن آج وہ قومی ہیرو بنا ہوا ہے پاکستان کا. اسی طرح سے آپ دیکھ لیں کوئی بھی, یہ آپ لاہور کینٹ میں چلے جائیں, جتنے مرزئی تھے, شامی ہے, میجر طفیل ہے, عزیز بٹی ہے, جتنے بھی ہیں, ان سارے مادر چوت مرزئیوں کے نام کے اوپر انہوں نے وہاں شہروں کے نام رکھے ہوئے ہیں. تو پھر میں کیوں نہ کہوں GHQ مین دا گرینڈ ہاؤس آف قادیان, اور میرے اس دعوے کو کبھی کوئی دنیا کی طاقت جو ہے رد نہیں کر سکتی. تو ہم یہ نہیں کہتا میں کہ بھی آپ بندوق اٹھائیں, آپ خودکش حملہ کریں, آپ دھرنے دیں, نو. ہم پاکستان ہماری اپنا سرزمین ہے, ادارے جو ہیں وہ ہمارے ہیں, لیکن انفارچونیٹلی وہ مسلمانوں سے چھن کے قادیانیوں کے پاس آ گئے ہوئے ہیں. لہذا ہم نے جو اداروں کو تباہ نہیں کرنا, ہم نے جو ہولڈ ہے قادیانیت کا ان کا کمزور کرنا ہے, بلکہ ختم کرنا ہے ان کو. یعنی کیا, کیونکہ دیکھیے پاکستان کے اندر پہلے دن سے قادیانی مافیا کا جب کنٹرول ہو گیا تو انہوں نے جن چیزوں کو رواج دیا وہ یہ ہیں, وہ کیا کہتے ہیں, قبضہ مافیا.
کیونکہ قادیانی خود کہتے ہیں ہم نے لاہور کے اوپر جو ہے لاہور کی تنی کے اوپر قبضہ کیا ہوا تھا، ہم نے ایف سی کالج پہ قبضہ کیا ہوا تھا، ہم نے فلانا کا کیا ہوا تھا. یہ خود مانتے ہیں. کیونکہ پھر وہ جو ریفیوجیز کیا بولتے ہیں اس کو، الاٹمنٹ کا سارا محکمہ میں نے تمام دستاویزی ثبوتوں کے ساتھ قوم کے سامنے رکھ دیا کہ قادیانی جو ہے ساری جتنی انگریزوں ہندوؤں نے پراپرٹیز چھوڑی ہوئی تھیں قادیانیوں نے اس کے اوپر قبضہ کیا ہوا تھا، اور میں نے قادیانیوں کے اپنے ذرائع ابلاغ سے جو ہے وہ اس کو سوشل میڈیا پہ لایا، جن کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا. یعنی لاہور کی جتنی وہ پراپرٹیز تھیں انہوں نے اشتہار دیے ہوئے ہیں کہ جی جس کو ضرورت ہے وہ ہم سے کانٹیکٹ کریں، ہم ان کو دیں گے. یہ قانون ہے پاکستان کا کہ ایک تبلیغی جماعت، ایک خود کو مذہبی جماعت کہنے والی، وہ پاکستان کے سیاسی فیصلے کر رہی ہے. وہ یہ فیصلہ کر رہی ہے کہ ہم نے ہندوستان کے ساتھ جنگ کرنی ہے. وہ یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ پاکستان کا امبیسیڈر جو ہے امریکہ میں اصفہانی قادیانی کو لگانا ہے. قائد اعظم کی تو حیثیت کوئی نہیں تھی. اور آج بھی یار اگر ہم اس حقیقت سے کو نہیں سمجھیں گے تو پھر ہم اپنے ملک کو نہیں بچا سکتے، ہم اپنے دین کی خدمت نہیں کر سکتے، ہم ختم نبوت کے اوپر پیرا نہیں دے سکتے. تو یہ خطوط، ان نکات کے اوپر کام کرنا وقت کی ضرورت ہے. اور یقیناً اسٹیبلشمنٹ یعنی قادیانی ہولڈ اسٹیبلشمنٹ مین پاکستان میں قادیانی مافیا، یہ عوام کا پریشر برداشت نہیں کر سکیں گے اور ان کو جو ہے اینڈ آف دا ڈے گیو اپ کرنا پڑے گی اپنی پاور. تو اس لیے ضرورت یہ ہے کہ جو چیز آپ قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے کر سکتے ہیں، صرف ایک یادگار بن جائے پاکستان کے اندر شہداء کی. خدا کی قسم ہماری آئندہ نسلیں جو ہیں وہ بھی فخر کریں گی کہ ایسے ایسے واقعات ہوئے تھے، اور ان لوگوں نے جو تھے ہم مسلمانوں کو ایسے ایسے ٹارچر کیا، ایسے ایسے ان کی لاشوں کو جو ہے بوڈھا دریا میں پھینک دیا، جلا دیا گیا. اتنا ظلم تو ہندوؤں نے نہیں کیا تھا جتنا یہ قادیانیوں نے، فرقان فورس اور یہ وہ. تو یار یہ خطوط، ان کے اوپر اگر ہم کام نہیں کریں گے تو ہم قادیانی تسلط سے کبھی بھی باہر نہیں نکل سکتے. جتنے ووٹ 2 دن کے بعد پڑیں گے، خدا کی قسم ہے وہ سب کے سب مرزے کے پاس جا رہے ہیں ووٹ. یعنی پاکستان کے لوگ جو ہیں جو ووٹ کاسٹ کریں گے اس کی منزل جو ہے وہ قادیانی مافیا ہے. خواہ آپ کسی پارٹی کو دیں. عمران خان بھی پاور میں آ جائے گا، وہ تو یعنی یہ سارے قادیانی ہیں، ان کی سارا جو ڈائریکشن ہے ان سب کی، وہ مرکز قادیانیت سے ہدایت لے کر پاکستان کے اوپر انہوں نے امپوز کر دیتے ہیں. ٹیکس مسلمانوں کا، اور بن کیا رہا ہے؟ ربوا. بن کیا رہا ہے؟ وہ جی ایچ کیو جہاں قادیانیوں کا ہولڈ ہے. بن کیا رہے ہیں؟ وہ ادارے جو قادیانی مفادات کے لیے دن رات کام کر رہے ہیں. اور ہمیں کتنے سنگین چیلنجز کا سامنا ہے. افغانستان کی طرف سے خطرہ ہے، ہندوستان کی طرف سے خطرہ ہے، اور آپ اندازہ لگائیں کہ ایران نے 2 میزائل پھینک دی، انہوں نے فوراً ادھر میزائل پھینک دیے. دن رات افغانستان کی طرف سے انٹرفیرنس ہو رہی ہے اور ٹیررزم ہو رہا ہے. اگر آج سے 5-6 مہینے پہلے جب میں کیا کرتا تھا کہ فوج جو ہے وہ ضرور طالبان کی خبر لے، ان کے اوپر میزائل پھینکے، ایران بھی نہ پھر پھینکتا. لیکن جس ملک کے جرنیل اور فیصلہ کرنے والے ہی مادر چوت قادیانی ہوں گے، ان کو کیا فکر ہے کہ 2 مسلمان سپاہی یا 10 مسلمان سپاہی وہ شہید ہو گئے ہیں. Did they care؟ تو اسی طریقے سے بلکہ وہ کہتے ہیں چلو شکر ہے کہ مسلمان کم ہوئے، ہمارے مخالفین کم ہوئے.
تو ورنہ ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے. افغانستان کی کیا جرت ہے؟ کسی بھی قوم کی کوئی جرت نہیں اگر آپ اپنے ملک کے دفاع کے لیے جو ہے راست اقدام نہ اٹھائیں. لیکن یہ یہاں کوئی کھانگ دے جاؤ لانگ دے جاؤ. تو پرابلم یہی ہے کہ اب قوم کو جاگنا ہوگا. یہ 2-3 دن کے بعد الیکشنز بھی آ جائیں گے. کوئی بھی جو بھی حکومت میں آئے گا وہی پرانی روٹین ہوگی کہ اقلیت کہ جی جناب کوئی نہ کوئی مسئلہ اٹھایا جائے گا. کوئی نہ کوئی جیسے ہی نئی حکومت آئے گی ایک نیا کوئی یہ فالس فلیگ کروا دیں گے, کوئی گرجا جلوا دیں گے, کسی قادیانی کے گھر کو آگ لگوا دیں گے, یا کوئی آدمی کو پیپل لائک مزمل شاہ اس قسم کے جو قادیانیت کے بڑے اسپوک مین بنے ہوئے ہیں, ان کو قادیانی ہی مافیا قتل کروا دے گی اور نام آ جائے گا جی مسلمانوں نے کیا ہے. یہ ایسا کرتے ہیں, خدا کی قسم کرتے ہیں. اوکے, وہ پہلے وہ اوپر چڑھا دیتے ہیں سیری کے اوپر, پھر پیچھے اپنے وہ بھیج دیتے ہیں کہ جاؤ بھائی مولوی بن جاؤ, داڑھی لگا لو اور اللہ اکبر کے نعرے لگا کے اس کو مار دو اس کو مار دو, سارا نام آ جائے گا. لو جی مسلمان تو یہ کر رہے ہیں. اور پھر یہ بھی ایک پلان ہے کہ یہ الیکشن میں زیادہ ووٹ کاسٹ کروا دیں گے ان کو, کیا نام ہے یہ خادم قادیان مادر چوت کی تنظیم کو, اور پھر دنیا میں بتایا جائے گا اوہ دیکھو جی یہ شدت پسند یہ تو پاپولر ہو رہے ہیں پاکستان کے اوپر, ان کے اوپر پابندیاں لگاؤ, ان کے اوپر یہ کر دو وہ کر دو, یہ تو آئندہ الیکشن میں جو ہے کوئی نہ کوئی. تو یہ جواز ڈھونڈتے ہیں اور یہ جواز جو ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ان کو پورا مہیا کر کے دیتی ہے. تو یہ لامتناہی بہت مسائل ہیں یار یہاں پر, لیکن ہم نے زیرو سے شروع کرنا ہے, اکائی سے. یہ دیے سے دیا جلتا ہے بھائی, تو یہ ہم زیادہ پھڈا جو ہم نہیں کر سکتے اس کا دعویٰ بھی نہ کریں. جو آسانی سے کر سکتے ہیں, جو بڑا افیکٹو وے ہے قادیانیت کے ہولڈ کو کمزور کرنے کا, مورلی ہماری فتح ہے کہ اگر مسلمان اپنے اس دھرتی پر جو نبی کے نام پہ لی گئی ہے, جن لوگوں نے نبی کے نام پر اپنی جانوں کا قربانی دی ہے, یہ ہمارا اخلاقی مسلمانوں کو اخلاقی اور دینی فرض ہے کہ ان کی قربانی کو فراموش نہ کیا جائے, بلکہ ایک یادگار بنائی جائے, بلکہ ایک پورا کا پورا ایک ادارہ بنایا جائے جو لوگوں کو بتائے کہ بھئی کس طریقے سے سارے واقعات ہوئے ہیں. لیکن یہاں کوئی بولتا نہیں ہے, یہاں کوئی بولتا نہیں ہے. اتنی بڑی یعنی مارچ ہمیں اصولی طور پہ 6 مارچ والا دن جو ہے وہ یوم شہدائے ختم نبوت کے طور پہ منانا چاہیے. اور یہ میں سوشل میڈیا پہ کب سے کہہ رہا ہوں, ایک پین چود مولوی نے میرا ساتھ نہیں دیا, کیونکہ 6 مارچ والے دن جو ہے 1953 میں 6 مارچ والے دن انہوں نے مسلمانوں کو مارنا شروع کیا تھا. پہلے خود ہی فالس فلیگ ایک ڈرامہ کیا, ایک فردوس شاہ سید فردوس شاہ کوئی ڈی ایس پی تھا, اس کو انہوں نے وہاں بھیجا, جاؤ اور وہاں آلریڈی یہ کیا نام ہے جنرل رحیم الدین کے قادیانی گنڈے وغیرہ they were waiting for him. وہ جیسے ہی وہاں آیا انہوں نے اس کو پکڑ کے تو مار دیا اور نعرے لگاتے رہے اللہ اکبر قادیانی مرد آباد, اور لوگوں نے بتا دیا لو جی, اور انہوں نے دوسرے دن بتا دیا یہ تو مسلمانوں نے کیا ہے, اب ہم مسلمانوں. جواز تھا, جواز ڈھونڈ رہے تھے کہ کس طریقے سے آپریشن شروع کریں, تو وہ ہوا. اور یہ میں بارہا بتا چکا ہوں, اور یہ میں کیا بتانے والا ہوں, یہ ہسٹری ہے, یہ فیکٹس ہیں, اس کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا. انہوں نے خود ہی ڈرامہ رچایا, پولیس والے کو مارا اور اس کے بعد 10,000 مسلمانوں کی شہادتوں کا ایک جواز فراہم کر دیا. اس بیکو فیکٹری میں یہ مسلمانوں کو پکڑتے تھے راتوں رات, پہلے بھی بتا چکا ہوں خدا کے لیے یار. اور یہ بیکو فیکٹری میں جا کے ان کے اوپر ٹارچر کرتے تھے اور ان کو مار کے تو بڈھا دریا
اس میں پھینک دیتے تھے، کئیوں کو جلا دیا انہوں نے. اتنا ظلم ہوا ہے لیکن کوئی بولتا نہیں. اور پھر اوپر سے یہ کہا جاتا ہے کہ جی وہ جسٹس منیر کی رپورٹ سن لیں. جسٹس منیر کون تھا؟ میں بتا چکا، میں اپنی زبانی نہیں، قادیانیوں کی زبانی بتا چکا کہ وہ قادیانی خود قادیانی تھے. آج لبرل کہہ رہے ہیں جی وہ اس کی رپورٹ پڑھ لیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ قادیانی جو ہیں وہ اس انکوائری کے ججز بنا دیے گئے؟ یہ تو کوئی قانون نہیں ہے. تو اسی طرح سے بے شمار باتیں ہیں. میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ جناب یہ صرف اور صرف ایک فراڈ ہے. قادیانیت کو مختلف زاویوں سے مدد دینے کے لیے یہ الیکشنز ہوتے ہیں اور تمام جماعتیں جو ہیں وہ ان کی ہیں. یہ قادیانی چاہتے ہیں کہ ایسے الیکشنز ہوں اور ایسے الیکشنز ہو رہے ہیں. تو اس لیے اب ہمیں یہاں سے باہر نکلنا ہے اور اس کے لیے کوئی ہائی ہوپس ہمیں نہیں رکھنی چاہیے کہ نئی حکومت عمران خان کی آئے گی یا جس کی بھی آئے گی وہ پرو قادیانی ہوگی. جب تک قادیانی منصوبے پہ چلتے جائیں گے ان کی حکومت قائم رہے گی. جس دن وہ قادیانی منصوبے پہ عمل کرنے سے ہچکچاہٹ کریں گے اس دن نئی حکومت آ جائے گی. یہ ہو رہا ہے بار بار، پاکستان کے عوام نہیں سمجھ رہے یار. تو آؤ مرزئی ہٹاؤ تحریک کے بنیادی اصولوں کا ساتھ دو، پھر ہم اس ملک میں دیکھو کس طریقے سے تبدیلی لاتے ہیں، کس طریقے سے اس کو حقیقی معنوں میں آزاد کرواتے ہیں. انگریز کے بعد قادیانی تسلط سے آزادی کرنا ہر پاکستانی کا اولین فرض ہونا چاہیے. تو آؤ مرزئی ہٹاؤ تحریک کا ساتھ دو کہ اسی میں نجات ہے، کہ اسی میں پروٹیکشن ہے، اسی میں جناب فلاح ہے ہمارے ملک کی، اسی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا دفاع ہے.